محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اسماعیل افعلوا لا تفوتکم۔ دیکھیے یوں تو پانچوں نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں اور ان کو ادا کرنا بہت بڑا ثواب ہے اور فریضے کی ادائیگی ہے، اور نہ ادا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن بطور خاص نماز فجر کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ اس حدیث پاک کے اندر بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں کے چاند کی طرف، اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ جس طرح تم یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو اس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے، اس کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ لیکن فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم یہ کرو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی 2 نمازوں کا اہتمام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز عصر کی پابندی اور نماز فجر کی پابندی انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ انسان ان 2 نمازوں کی پابندی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے گا، اور پھر اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے، یعنی نماز فجر کا اہتمام کر، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر سے پہلے۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث کے اندر اس کی فضیلت سے متعلق جو ہیں اب یہ تو تھی فضیلت کہ نماز فجر کی ادائیگی کے اہتمام کی وجہ سے بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کا دیدار حاصل ہو۔
یا بخاری شریف ہی کے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البرادین دخل الجنہ، کہ جو انسان 2 ٹھنڈی نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ گویا نماز عصر اور نماز فجر کے اہتمام کے 2 بڑے انعام، من صلی البرادین، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ہے ایک نماز عصر اور دوسری نماز فجر، دخل الجنہ، یہ نمازیں اسے جنت کے اندر داخل کریں گی، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا سبب اور ذریعہ بنیں گے۔ اس کے مد مقابل کوئی آدمی نماز باجماعت کا اہتمام نہیں کرتا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کے اوپر ہمارا یقین ہو۔ اور دیکھیے یہ حدیث کی انتہائی صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، اور ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، دل کے کانوں کے ساتھ سنیں، اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سنائیں، دوست احباب کو بھی سنائیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق علیہم بیوتہم والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدہم انہ یجد ارقا سمینا او مرمتین حسنتین لشہد العشاء۔ نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنا، کسی بھی نماز کا، اس میں عصر یا مغرب کی یا عشاء جو ہے اپنا فجر کی کوئی قید نہیں، ہاں عشاء کا تذکرہ اس میں ہوا ہے، لیکن پھر میں گزارش کروں گا کہ دل کے کانوں کے ساتھ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو میڈیا کے ذریعے سنیں وہ بھی اس پر توجہ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا قسم کھائے بھی کوئی بات فرمائے تو اس کے اندر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب، میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم کروں، ایندھن کے جمع کرنے کا حکم کروں، اور ایندھن جمع ہو جائے، پھر کیا کروں؟ ثم آمر بالصلاۃ، پھر نماز کا حکم دوں کہ بھئی نماز پڑھنے آؤ، فیؤذن لها، پھر اس نماز کی ادائیگی کے لیے اذان دی جائے۔ روزانہ اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں آرڈر دوں، حکم دوں اور لکڑیاں جمع کرواؤں، پھر اذان دی جائے لوگوں کو نماز کے لیے آنے کی، اور پھر کیا کروں؟ ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر ایک آدمی کو متعین کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ہستی فرما رہی ہیں کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام بنا کر کے اور کچھ نوجوانوں کو ساتھ لوں، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وہ لوگ کہ جو اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آتے ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں۔ یعنی آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان کا رشتہ ہے، اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث پاک پر غور کیا جائے۔ بستیوں کی بستیاں مسلمانوں کی پڑی ہوئی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے، ایک اذان پر فکر نہیں، دوسری پر نہیں، تیسری پر نہیں، چوتھی پر نہیں، پانچویں پر نہیں۔ کتنا سخت ارشاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، کہ میں چاہتا ہوں کہ پھر میں کچھ نوجوانوں کو ساتھ لوں اور ان لوگوں کو جو اذان سننے کے بعد ادائیگی نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، میں ان کے گھروں کے اندر جو ہے ان کو جلا دوں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم احدہم، اگر ان میں سے کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر گوشت سے بری ہوئی ہڈیاں ہیں، اور انہیں پتہ چل جائے کہ وہاں کھر ہیں کسی جو ہے وہ بکری وغیرہ جانوروں کے، تو سارے حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کسی بھی جو ہے وقت میں رات میں 8 اور 9 بجے کسی مقام پر کہو کہ بہت اچھا کھانا پکا ہوا ہے، حاضر ہو جائیں گے۔ کون ہے ہم میں سے جو نہیں جائے گا؟ لیکن فرمایا کہ ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ کے منادی کی ندا سن کر پھر جو ہے مسجد کے اندر آنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو دیکھیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات مبارکہ توجہ کے ساتھ سننے چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ وہ کس قدر جو ہے وہ نمازوں کے اندر غفلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کتنی جو ہے وہ تاکید تھی، اور ہم جو ہے اس کے مد مقابل کس قدر جو ہے ان چیزوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں آپ سنیں، اور یہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ ان ابی وائل ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الى الصلاة فقال بال الشیطان فی اذنہ۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت 1144 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ ایک بندے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا۔ کیا ذکر کیا گیا؟ فقیل ما زال نائما حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ، کہ وہ نماز فجر چھوڑ کر کے سویا پڑا رہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کانوں کے اندر پیشاب کر دیا، اس لیے وہ سویا پڑا ہوا ہے۔ بھئی اس پر ایمان ہے نا؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں کہ شیطان ایک مخلوق ہے نا؟ اس پر ایمان، ایسا تو نہیں کہ ہمارا اس پر ایمان نہ ہو، ہمارا اس پر پختہ ایمان ہے کہ شیطان ایک مخلوق ہے، انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، انسانوں کا وہ دشمن ہے۔ تو ایسے دشمن کی بات کو مان لینا اور اس کی گویا غلامی کر لینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دینا، کس قدر بد نصیبی کی بات ہے۔ پھر نماز فجر بطور خاص یاد رکھیں، قرآن حکیم میں نماز فجر کو کہا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ نماز فجر کے اندر فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق، یہاں حدیث پاک کے اندر پڑھتے ہیں، یہ ہمارے ایمانیات سے ہے کہ فرشتے ایک مخلوق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں تشریف لائے اور سوال کیا کہ مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے،
اور ایمان کیا ہے، عمل ایمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی اس میں یہ تھا کہ ایمان نام اس چیز کا ہے، ان تؤمن باللہ، کہ تجھے یقین ہو کہ اللہ ہے، اور تجھے یقین ہو کہ فرشتے ہیں۔ اگر فرشتوں کا ہمیں یقین نہیں تو ہم پھر مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایمانیات کی بات ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اقرار کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے بہت بڑی تعداد کے اندر حاضر ہوتے ہیں، بلکہ فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ جو فرشتے رات کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں وہ فجر کے وقت میں جو دن کے ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہوتے ہیں اپنا کام ان کے سپرد کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم وہو عالم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور یہ فرشتے جو ڈیوٹیاں بدلتے ہیں نماز عصر میں اور نماز فجر میں، گویا نماز عصر میں اور نماز فجر میں جن فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جو ڈیوٹی آگے دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں نمازوں میں جو ڈیوٹی دے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، کہ تم میرے بندوں کو کس حال کے اندر چھوڑ کر آئے۔ تو وہ بندے جو نماز میں حاضر ہوتے ہیں عصر میں اور جو ہے فجر میں، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم جب گئے تب بھی وہ نماز کے اندر تھے، جب ہم آئے تب بھی وہ نماز کے اندر تھے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ بھئی ہماری اللہ رب العالمین کے دربار میں کارگزاری فرشتے دیتے ہیں، اور پھر دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق ذات فرما رہی ہے۔ دوسری جگہ بخاری شریفی کے اندر بطور خاص جو ہیں یہ روایت ہے، فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کے اندر ثواب کتنا ہے، تو فرمایا کہ اگر کوئی معذور ہو تو گھسیٹ کر کے بھی اس سرین کے بل تو بھی اس ثواب کے حصول کے لیے وہ مسجد کے اندر حاضر ہوگا۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، جو اہل علم حضرات بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ بھئی حدیثوں کو ضرور دیکھا کریں۔ یہ تمام روایتیں بخاری شریف کی ہیں جن کی طرف ہم جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قوی ترین روایات ہیں، صحیح ترین روایات ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک عشاء اور ایک فجر، یعنی دور نبوت کے مسلمان تو مسلمان، منافق بھی جماعت کے اندر حاضر ہوتے تھے، لیکن ذرا عشاء اور فجر ان کو بھاری معلوم ہوتی تھی۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ حدیث سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں انہیں ان کے گھروں کے ساتھ جا کر کے جلا دوں۔ پھر کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر عورتوں اور بچوں کے ہونے کی وجہ سے، ایک اور فقہی مسئلہ بھی اس سے نکلتا ہے عورتوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر ان گھروں کو ہم آگ لگائیں تو وہاں بچے بھی ہیں اور بچوں پر نماز باجماعت فرض نہیں ہے، ویسے بھی نابالغ بچوں پر نماز تو فرض نہیں ہے، اور عورتوں پر بھی مسجد کے اندر آنا فرض، نماز تو فرض ہے ان کے اوپر، تو اگر میں جلاؤں تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر جل جائیں گے، ان کی وجہ سے جو ہے میں ان گھروں کو آگ لگانے کا آرڈر نہیں دیتا، ورنہ یہ اتنے نااہل ہیں، یہ اللہ کے ایسے باغی اور نافرمان ہیں جو اذان سننے کے بعد بھی جو ہے وہ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کے ساتھ جو ہے ان کو جلا دیا جائے۔ یہ فرمان نبوی ہے، بخاری شریف کی روایت، ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو انعامات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔
اور یہ باتیں خود بھی اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں اور دوسروں کو بھی یہ سنائیں. بطور خاص یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی چند اسباق اسی طرح کے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ درس قرآن شروع کریں.